سوال ایسا لکھا ہے کہ اس کا جواب تو نہیں بنتا، لیکن پوچھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے ساتھ ہم رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے، کیا وجہ ہے؟ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو وجہ جو بھی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے وہ تو بیان کریں بعد میں، پہلے تو ہم یہ پوچھیں کہ آپ کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں پوچھتے؟ بیکار کی باتیں ہیں نا۔ پھر بالکل اسی طرح جتنے بھی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کبھی دیوبند کے کسی آدمی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھیں گے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے متعلق لکھیں گے تو لکھتے ہیں شیخ رشید احمد۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا نام لکھیں گے تو لکھیں گے علامہ قاسم نانوتوی۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھیں گے تو علامہ خلیل احمد، علامہ حسین احمد مدنی۔ کیا مجال ہے! مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تو بالکل ہی نکلے ہوئے ان کے ہاں سے، کبھی کسی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھیں گے، کبھی۔ ہمارے بڑے محترم اور مکرم، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور خدا ان کے درجات بلند کرے، مولانا غلام رسول صاحب سعیدی کٹڑ بریلوی تھے، مکتبہ فکر کے، کراچی میں مدرسہ نعیمیہ میں مفتی نعیم الدین صاحب مراد آباد کے نام پہ جو قائم کیا گیا، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، اور مسلم کی شرح لکھ کے انہوں نے دیوبندی مفتی رفیع عثمانی صاحب کے پاس بھیجی کہ حضرت میں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، آپ اس پہ دیکھیں۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان کی شرح کی تعریف بھی کی ہے، لیکن پوری مسلم کی شرح میں، پوری اپنی تفسیر میں جو 26 جلدوں میں، جہاں بھی جگہ وہ علمی فقہی مباحث میں دیوبند کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں، ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے مولانا لکھا ہو نا۔ شیخ اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں، علامہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا، علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے یہ لکھا۔ اب جو حضرات ہیں نا، ان کے کلپس جو آتے ہیں آپ دیکھیں، ٹیکنیکلی وہ جب بھی دیوبند کے اکابرین رحمہم اللہ کا نام لیں گے ہمیشہ یہ لکھتے ہیں شیخ ہیں، یہ ہیں، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مولانا لکھیں۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ذرا پوچھ آئیے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے کسی فاسق اور گناہ گار کو مولا کہا، اپنا آقا کہا، مولانا کہا، تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا؟ بٹوین دا لائنز یہ ہے کہ وہ سارے علماء دیوبند کو فاسق و فاجر، گناہ گار سمجھتے ہیں، گستاخ سمجھتے ہیں، اس سے کبھی مولانا نہیں لکھتے۔ بھیا ہم تو ان مباحث میں پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی تکفیر کی ہو، کافر قرار دی ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ ممکن ہے آپ کے علم میں ہو تو ہمیں بھی حوالہ دے دیں، لیکن عمومی طور پر ایسے نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے ملفوظات میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث آئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اہل احوا میں سے ہیں، احوا کا مطلب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسلک، اس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ خواہشات کی باتیں ہیں یا گمراہی کی باتیں۔ لیکن یہاں تک لکھا ہے کہ علم محیط باری تعالیٰ کا علم اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم اللہ نے عنایت فرمایا ہے تو بھی ہم کافر نہیں کہتے۔ یہ تو آپ جانتے نہیں کہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کا علم احاطہ کیا کافروں کا، اللہ کا علم اس کی کوئی ازل ابد نہیں، لا انتہا ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے ہاں ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے علم پر بات کرتے ہیں حقیقت میں یقین مانے کہ ہم کپ کپاتے ہیں خدا کے علم پہ بات کرتے ہیں. اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی صفت ہے. ہول اٹھتا ہے, دل دہل جاتا ہے اللہ کی صفات مبارکہ پر بات کرتے ہوئے. بریلوی حضرات کے جو اکابرین تھے, جو بڑے تھے, وہ کہتے تھے ہر چیز کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے, یہ عطائی علم ہے, اللہ نے عطا فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم کوئی مانے گا تو کافر ہو جائے گا. دونوں طرف یہی کہتے ہیں, وہ بھی یہ بھی, بریلوی بھی دیوبندی بھی, دونوں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر کوئی ذاتی مانے گا تو کافر ہو جائے گا. دونوں کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے عنایت فرمایا. کہتے ہیں اللہ کا علم محیط ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے. محدود علم ماننا کہ اس کی ایک حد ہے, اور محیط ماننا کہ پوری کائنات کیا ہے, جیسے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہے ہی نہیں. یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو بریلوی حضرات اس بات پر بحث کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ان کی مجلسوں میں, محفلوں میں جانے کا کبھی وقت تھا, ہم حاضر ہوتے تھے, تو کہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے نزدیک وہ ہے جو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے آغاز, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آغاز سے بیان کرنا شروع کیا, اور آخری آدمی جو جنت اور آخری جو جہنم میں گیا اس تک کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ کہتے تھے ان کے علم کی حد ہے, یہ علم محیط نہیں ہے, علم محدود ہے. وہ کہتے تھے یہ حدود ہے. اس پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اور دیوبند والے کہتے ہیں کہ یہ حدود ہونے کی کوئی دلیل بھی تو دو نا. ہمارے نزدیک بس مطلق ہے کہ اللہ نے جتنا علم چاہا عنایت فرما دیا, تھوڑا ہے, زیادہ ہے, کچھ جو بھی ہے, اللہ نے بس علم عنایت فرمایا. اسی لیے ہم ادب اور احترام میں ان سے زیادہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد گنے. وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خدا کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اس پہ پہنچ کے ہمارے اپنے خیال میں دو چیزیں آتی ہیں, اگر یہ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ضروری معاف فرما دے. ایک تو یہ بات آتی ہے کہ یہ جو دعا فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور ہم سے عرض کرتے رہیے آپ کہ اللہ علم میں اضافہ فرما. تو یہ جو تم حد لگاتے ہو آخری جہنمی اور آخری جنتی, اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی ہے یقیناً, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کے علم کو محدود کرو؟ اور دوسرے ایک مرتبہ کسی وجہ سے روضہ مبارک پر بیٹھے سوچ رہے تھے اسی بات کو, ایک عجیب بات آئی, اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں خیال آیا کہ ہم ان ساری مباحث کو ایک طرف رکھ کے ابن عربی کو دیکھیں تو ابن عربی کہتے ہیں کہ لا تکرار فی التجلی, اللہ کی تجلیات جو سالک پر پڑتی ہیں وہ اس میں تکرار نہیں ہوتی. ایک مرتبہ جو تجلی پڑی, دوسری اس کے بعد جو پڑے گی وہ اور رنگ ہے, وہ اور رنگ ہے, وہ اور رنگ ہے. ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جمال, اللہ کی زیارت, اللہ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے دیدار میں محو ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے 1500 سال سے روز نئی تجلیات ہیں, روز ان کی ترقی کا نیا عالم ہے, روز نئے جہان ان پہ کھلتے ہیں. اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں اپنی تجلیات ہر مرتبہ ہر روز دکھاتا ہے. ہم میں سے کوئی اس کی حد لگا نہیں سکتا.
تو یہ کیسے ہیں جنہوں نے ابن عربی کو نہیں پڑھا؟ یہ کیسے ہیں جنہوں نے صوفیہ کو نہیں پڑھا؟ اگر ان کو پڑھتے تو یہ احساس ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو اضافہ مزید ہوتا جا رہا ہے، ہم تو حد بندی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو خدا کے اتنے محبوب ہیں، وہ خدا کے اتنے مقبول ہیں۔ صوفی جب مراقبہ ذات میں پہنچتا ہے اور رسوخ حاصل کرتا ہے، اور پھر اس رسوخ کے بعد جب تجلیات کا دور آتا ہے، تو پھر جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ میں سمجھا تھا یہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اس پہ عالم خلق کے بعد عالم امر کو کھولتا ہے، اور جن لوگوں پہ عالم امر کھلتا ہے ان کا علم کوئی محدود ہوتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اللہ کا ہے، عالم امر بھی اللہ کا ہے۔ اللہ جب امر کھولتا ہے کہ یہ دیکھیں، تو وہ عالم امر کی جو تجلیات ہیں وہ کسی علم کی حد باندھ سکتی ہیں۔ اس سے بابا ڈر لگتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، ان کے بات چیت، ان کی گفتگو میں عزت کے جملے، یہ سب چیزیں استعمال کرو۔ اس لیے تجلیات باری تعالیٰ جب پڑھتی ہیں، اس مسئلے کو ابن عربی کے علاوہ مثنوی میں بھی دیکھنا چاہیے۔ روزہ مبارک بھی ہمیں خیال آیا کہ مثنوی میں مولانا نے بھی بحث کی ہے۔ اب مثنوی بھی نہ پڑھیں، فتوحات مکیہ بھی نہ پڑھیں، فصوص الحکم بھی نہ پڑھیں، یہ چیزیں ان کی تعلیم بھی حاصل نہ کریں، اور چلیں مولوی صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر بحث کرنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے نہ کرے ایسی باتیں، نہ پڑھے ان چیزوں میں۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، اپنے بندے کی طرف۔ آپ نے غور فرمایا الی عبدہ فرمایا ہے، اپنے بندے کی طرف۔ علامہ اقبال سمجھے ہیں نا، وہ کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ بندہ ہو جانا اور بات ہے، اور اس کا بندہ ہو جانا اور بات ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بندے کی طرف، اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ آپ اندازہ کریں جو کافر ہے، مشرک ہے، خدا کو ساری زندگی معاذ اللہ استغفر اللہ گالیاں دیتا رہا ہے، مر گیا، قیامت میں پیش ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے جنات کو دیکھ کے، شیاطین کو، اے شیطانوں اضللتم عبادی ہؤلاء، تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا۔ کافر سے بھی اللہ نے عابد اور معبود کی صفت کو نہیں توڑا۔ کافر کے متعلق بھی کہا ہے کہ عبادی یہ میرے بندے، کافر بھی اسی کا بندہ ہے، بغیر تشبیہ اور مثال کے، بغیر کسی چیز کے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں عبدیت کا، اور وہ جو عبدیت ہے اس پہ جو کچھ ان پہ کھلتا ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے ہر دن ہر لمحہ۔ مولانا روم کہتے ہیں اسی لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مولانا روم کہتے ہیں ان کے شیخ شمس تبریزی نے سمجھایا، انہوں نے کہا مولوی روم صاحب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے نا، یہ کوئی گناہ سے نہیں تھا۔ کل جس مقام پر تھے، اب ترقی ہوئی، تجلیات باری تعالیٰ پڑھی، آگے جب گئے تو مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ارے میں اس مقام پہ تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی کبھی بھی مولانا روم کا درجہ حاصل نہیں کرتا تا غلام شمس تبریز بود، جب تک کہ شمس تبریزی کے جوتے نہ اٹھائے ہونا اس وقت تک مولانا روم کوئی نہیں بن جاتا۔ تو ہم نے کس کے جوتے اٹھائے ہیں، ہم نے کس کی خدمت کی ہے، ہم نے کس کی ڈانٹ سہی ہے؟ جوتے اٹھانے تو کیا کھایا کرتے تھے، جوتے ہم نے کتنے کھائے ہیں، اور بیٹھے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث کرنے۔ استغفر اللہ۔
بہرحال بھائی آپ کے پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے دور سے لے کے اب تک ان کی شان کا کوئی محدث، مفسر اور فقیہ پیدا نہیں ہوا، اور ان کے جو مسائل بیان کیے ہیں انہوں نے آئندہ 100 سال تک چلتے رہیں گے یا اس سے بھی زیادہ۔ ہم نے نہیں کہا بھائی، غلط فہمی ہوگی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا۔ ہم مولانا کی عزت کے قائل ہیں، ہم حضرت کی باتیں کئی مرتبہ فتوے میں کہتے ہیں کہ فتاوی رضویہ دیکھو، اور ہمارا جو بھی حال ہے سب جو دوست جانتے ہیں سو جانتے ہیں، ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے سرے سے۔ معلوم نہیں آپ نے کیسے اس جھوٹ کو ہمارے ذمہ لگا دیا۔